السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید۔ ہمارے جیو نیوز پر کچھ بریکنگ نیوز کے ٹکرز چل رہے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ مٹی میں سڑکوں کی صفائی کی جا رہی ہے، پولیس اور سیکیورٹی ادارے متحرک ہیں، کیوں نہ ہوں کیونکہ وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے دورے کے موقع پر غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سنا ہے کہ قحط کے داخل ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور بھوک پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ چند مشتبہ بیماریوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب وہاں تشریف لا رہے ہیں۔ مٹھی میں تمام بازار، دکانیں اور ہوٹلز بند کر دیے گئے ہیں، یعنی اگر کہیں پر کچھ کھانے کو مل بھی رہا ہو تو اب آپ ان ہوٹلز پہ نہیں جا سکتے کیونکہ وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مٹھی میں سول اسپتال کا مرکزی دروازہ ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے اور مریضوں کو بھی داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کے آنے کی برکتیں ہیں، بیماریاں نہیں آئیں گی وہاں پر، قحط فرار ہو جائے گا ادھر سے کیونکہ وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور جب وہ آ رہے ہیں تو پھر یہی سب کچھ ہوگا، اسی طرح کے انتظامات ہوں گے۔ علامہ اسد اقبال زیدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ آپ تھر کے مختلف علاقوں مٹھی، جھڈو، کنڑی یہاں پر مذہبی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ہمیں بتائیں گے کہ وہاں اس وقت صورتحال کیا ہے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ انتہائی افسوسناک ہے جی ان افراد کے لیے کہ جو افراد اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، جی لیکن ذمہ داروں کے لیے ضروری تھا کہ بنیادی تھر کے جو مسائل ہیں ان کے لیے اقدامات کریں، ان کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں، اور کاش کہ یہ افراد اگر پہلے سے فلاحی اداروں کو، فلاحی تنظیموں کو ان مسائل سے آگاہ کر دیتے۔ جو فلاحی تنظیمیں اب کام کر رہی ہیں وہ پہلے سے کام کرتی ہیں تو ممکن ہے کہ یہ سبب اور یہ مسئلہ پیش نہ آتا، لیکن اصل مسئلہ ہے سسٹم کی خرابی۔ یہ سسٹم کی خرابی ہے کہ جس کی بنا پر یہ مسائل پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں اور اب بھی پیش آئے ہیں، ورنہ حدیث مقبول ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے رعیت ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کی مسئولیت اور ذمہ داری رکھتا ہے۔ آپ جائیے سیرت امام علی علیہ السلام کو دیکھیے کہ جس وقت ان کی شہادت ہوتی ہے، شہادت کے بعد جب امام حسن امام حسین واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں بھوکا ہوں، ایک شخص آتا تھا جو مجھے کھانا کھلاتا تھا، ایک شخص آتا تھا جو میری دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن وہ اب نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا وہ میں ہمارے بابا علی تھے۔ یعنی یہ سیرت ہم بتا رہی ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو فرمائشات آپ نے فرمائی اور کچھ بیان کوٹ کیے ذمہ دار حضرات کے، انتہائی افسوسناک بیانات تھے ان کے، جبکہ اس وقت جو مشکلات پیش آئی ہیں ان کے ذرائع آمدنی ہے صرف اور صرف فصلوں پر، مویشیوں کی جو ہے پرورش اس میں وہ کر کے اس سے اپنا روزگار کرتے ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوئیں، فصلیں نہیں ہوئیں، مویشی مرتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی علاج کا بندوبست نہ ہو سکا، تو اب قحط کی ساری یہ خدا کی طرف سے یہ نہیں ہوتا، خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ انسان ہوتا ہے، ذمہ دار افراد ہوتے ہیں کہ جو اسباب بنتے ہیں ان چیزوں کے، ان کو چاہیے تھا کریں۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک عرض کروں کہ اس وقت کتنا بڑا المیہ ہے کہ وٹ کی پٹی لیجئے، یہ مٹھی علاقہ لیجئے، ماؤ، ککراریو، سونات، کلوئی، چچمورا، تابو، دھرم اور اس قسم کے کئی علاقے دیہات لے لیجئے کہ جہاں پر بچے سسک کر مر رہے ہیں، ماؤں کے دودھ ختم ہو چکے ہیں۔ جب ماؤں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، غذائی قلت ہوگی اور وہاں پر ماں کا دودھ نہیں ہوگا تو اکثر اموات وہی دودھ پیتے بچوں کی ہو رہی ہیں۔ ہمارے شہر میں، سٹی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ باہر سے دودھ فراہم کر لیتا ہے، بچوں کو دودھ دے دیتا ہے، ان کی غذا پوری ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر تو یہ سسٹم ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ وہاں پر کئی علاقے ہیں جہاں پر فروٹ کا وجود نہیں ہے، یعنی کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شاید فروٹ دیکھا ہی نہ ہو کہ فروٹ ہوتا کیا چیز ہے، وہاں تصور بھی نہیں فروٹ کا۔ تو ایسے مقامات پہ کہ جہاں پر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، وہاں پر ذمہ دار حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کا حل کریں، اور جو بچے اس وقت مشکلات کے شکار ہیں، جو بچے اس وقت ایڈمٹ ہیں، ان کی فوراً دیکھ بھال۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے علامہ اسد اقبال زیدی صاحب، ہماری کوشش یہی تھی کہ جو علماء کرام ہم عالم آن لائن میں جن کو زحمت دیں ان کا تعلق ان علاقوں سے ہو، یعنی مٹھی، جھڈو، کنڑی، وہ سارے علاقے جو متاثر علاقے ہیں، لہٰذا ہمیں صورتحال صحیح معلوم ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے مولانا محمد حسن سمو صاحب نے بھی
یہی کچھ حالات بتائے، اور اب علامہ اسد اقبال زیدی صاحب نے تو انتہائی تفصیل کے ساتھ تمام واقعات بتائیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے وہاں، یہ سب دروازے بند کر دیے اسپتال کے، یہ کیا، یہ جو بھوکے لوگ ہیں یہ کیا حملہ کر سکتے ہیں، کیا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو خبریں دیکھ کر کے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ وہاں صفائی ہو رہی ہے، جو کہ وہ خود قیمتی شوز پہن کر کے آئیں گے اور ان کے چلنے کے لیے وہاں صفائی ہو رہی ہے، اور وہاں تھر کے بچے اور وہاں کے جوان اور بوڑھے ننگے پیر چل رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی احساس نہیں ہے۔ اور پھر ایسے لوگ جو کہ مفلوق الحال ہیں، زبوں حالی ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ کیا حملہ کر سکیں گے؟ ان سے کیا خطرات لاحق ہیں؟ اور اس طرح سیکورٹی کا انتظام کرنا کہ غیر معمولی اقدامات، اور ہوٹلز کو بھی بند کرا دینا۔ اگر کوئی دیہاتوں سے چل کر کے وہاں پہنچ بھی جائے اور اس کے پاس چلیے کچھ پیسے ہوں بھی تو وہ کھانا بھی نہ کھا سکے، اس کو روٹی بھی میسر نہ ہو، یہ تو سب کی روٹی کو بالکل ہی بند کر رہے ہیں کہ ہوٹل بند کر دیا، اور پھر ہاسپٹل کا مرکزی دروازہ بند کر دینا کہ جو لوگ آ رہے ہیں تو اب وہ مریضوں کو داخل ہونے سے روک دیا گیا کہ اب وہ بیچارے نہیں آ سکتے۔ یعنی جو مائیں اپنے پستانوں میں دودھ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر کسی بھی طریقے سے اگر اس طرف آ بھی جائیں ہاسپٹل میں کہ بچہ لاغر کمزور بیمار ہو گیا ہے تو اب اسے کچھ یہاں طبی امداد فراہم کی جائے، تو وہ بیچاری باہر اسپتال کا کہ گیٹ کے بند ہونے کا اور کھلنے کا انتظار کرتی رہے، وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم آئے اور وزیر اعظم کے آنے پر اس ماں کی گود اجڑ جائے۔ ماں کی گود اجڑ گئی اتنی، مجھے تو بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کتنا یہ پورے ملک کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ سر میں عبد الرحمان بول رہا ہوں چھاچروں سے۔ سر چھاچروں سے، جی عبد الرحمان صاحب۔ جی ہاں سر، یہ حالات یہاں کا یہ ہے کہ یہ جب بھی بارشیں نہیں ہوتی ہے تو 15 اگست سے یہاں پر ڈکار لکھا جاتا ہے، اور یہاں پر 10 سال سے مخدوم امین فہیم کے بیٹے مٹھی کے ڈی سی او ہے، وہ خاص کر ڈی سی او ہی لکھتا ہے، پہلے شکیل زماں تھے، ابھی عقیل زماں ہے، دونوں مخدوم امین فہیم کے بیٹے تھے۔ اور ان 10 سالوں میں جتنا بھی فنڈ آتا ہے سر وہ کہاں گیا، کدھر گیا، آج دن تک غریبوں کو نہیں مل رہا ہے۔ اور یہاں پر ڈاکٹر بھی بیٹھ رہا ہے جانوروں کے لیے ہوتا ہے، وہ بھی یہاں سے کراچی سے لا کے بیٹھے، وہ کراچی آتے ہی نہیں ہے ڈاکٹر۔ کافی سارے جو مٹھی چھاچروں سب سے بڑا، جتنا ضلع تھر پارکر ہے اس میں سب سے بڑا جو تعلقہ تحصیل میرے خیال سندھ کا سب سے بڑا تحصیل چھاچروں ہوتا ہے۔ اس میں یہ پی ٹی آئی کے جو مخدوم شاہد قریشی صاحب ہے وہ بھی یہاں کا نامزد ہے، 63,000 ووٹ لے کے گیا، آج دن تک وہ واپس نہیں آیا، اور عمران خان نے آج دن تک یہاں تک وہ دورہ ہی نہیں کیا ہے سر جی۔ اور اس کے بعد یہاں کی ہر سال یہاں کا فنڈ دیا جاتا ہے، اور ابھی بھی فنڈ کے لیے متحرک ہو گئے، پیپلز پارٹی کے کارکن، ضلع کے کارکن سارے متحرک ہو گئے ہمیں ہی ملے گا، اور غریبوں کو آج تک نہیں ملا ہے اور نہیں ملنا ہے سر۔ یہ میڈیا پہ یہاں پہ باتیں ہوتی رہے گی سر، کون آتا ہے سر؟ مٹھی ایک تھوڑا تحصیل ہے اس پہ بیٹھے رہیں گے، اور ایک ہاسپٹل ہے اسی پہ بیٹھے رہیں گے، ننگر پارکر، چھاچروں، اور یہ تھر پارکر سندھ کا سب سے ایریا وائز سب سے بڑا ضلع ہے، اور وہ کرتے ہی نہیں ہے سر۔ یہ سرجیل میمن یہاں سے جیت کے گیا ہوا ہے سر، یہاں سے مل گیا، اور ان کی سیاست یہاں تھر پارکر سے شروع ہوئی ہے۔ جو بھی پیپلز پارٹی کا بڑا پیسے والا آتا ہے وہ تھر پارکر کی ان کو سیٹ ملتی ہے، اور یہاں سے سیٹ ہو کے آگے جا کے پھر بڑے جاتے سر۔ اور یہاں پہ کبھی بھی کچھ نہیں ہونے والا سر، یہ جتنے بھی مرتے رہیں گے، کچھ ہوتا رہے گا، لیکن یہ سارے کرتے رہیں گے، کچھ بھی نہ ہونا، صرف میڈیا شیشن۔ ابھی ان کے لیے جتنے سیکرٹری ہے وہ ابھی سے کوششیں کرنے شروع ہو گئے گا، ہمیں تھر کا سیکرٹری بننا، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ابھی جب سے فنڈ آنا شروع ہو گیا ہے بھائی شاید فنڈ یہ غریبوں کو نہیں ملے گا، ابھی سے سیکرٹری بڑی کوشش ہے، چیف سیکرٹری تک پہنچ گئے ہیں، ان تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں جو یہ پوسٹ دی جائے گا، ہم جو اس کے مالک بن جائیں۔ صحیح بھائی، حالات آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیے آپ کہ یہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ یہ ایک جو چھاچروں سے ہمارے جو کالر موجود تھے، ان کی پوری گفتگو کا جو ماخذ تھا وہ یہ کہ یہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے، ہر سال اگست کے موقع پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قحط کی صورتحال ہوگی، اور پہلے سے تیاریاں اس کی جاتی ہیں۔ تو ایک تو غفلت بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ انہوں نے کوئی انتظام اس برس نہیں کیا تھا، جبکہ اس بار ساری سیٹیں
پیپلز پارٹی نے حاصل کیا. اچھا صرف پیپلز پارٹی کو بھی ہم کیوں کہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جتنے اور سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کا تذکرہ ہوا، خان صاحب کا تذکرہ ہوا، سب یہاں پر آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. خود ارباب غلام رحیم صاحب، تو کسی ایک جماعت کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لیکن یہ طے ہے کہ یہ بدترین غفلت کا، غیر ذمہ داری کا اور کوتاہی کا، بلکہ سنگ دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب نے بالکل بجا فرمایا ہے. حکمرانوں کی یہ بدترین انتہائی مجرمانہ غفلت ہے، اور ان کو اس جرم کی سزا مل کر رہے گی. خدا کے ہاں بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان علاقوں کے باشندوں کی نگرانی، جن کے ووٹوں سے حکمرانی کرتے ہو، انہیں شرم آنی چاہیے. ووٹ مانگنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ووٹ لے کر ایوان اقتدار میں بیٹھ کر مزے لوٹتے ہیں، اور یہاں لوگ، بچے دودھ کے نہ ہونے سے مر رہے ہیں، غذا نہ ہونے سے مر رہے ہیں. یہ آج کی نئی بات نہیں. جیسے بھائی نے بتلایا، ہر سال اگست میں یہ قحط سالی کا امکان ہوتا ہے، اور ان کو علم میں ہے. اور پورا سال کیوں پلاننگ نہیں کی جاتی؟ وہاں اناج کیوں نہیں پہنچایا جاتا؟ گھر گھر میڈیکل کی سہولتوں کے مراکز کیوں نہیں قائم کیے جاتے؟ اور ان بچوں کو اور وہاں کے رہنے والوں کو ان کی زندگیوں کی حفاظت کا سامان کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہ یہ مجرمانہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا کیا یہ مجرم ہیں، اور قوم کے بھی مجرم ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے بھی مجرم ہیں. اس جرم کی سزا، یہ مجھے خوشی ہوئی سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس دیا، لیکن اس کیس کو بڑے پیمانے پر لینا چاہیے تاکہ مجرم سامنے آ جائے، بے نقاب ہو. جی بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب آپ کا، علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب آپ کا، آپ دونوں شخصیات تشریف لائیں. میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت نے تو شاید ابھی تک وہ کچھ نہیں کیا ہے جو فلاحی اداروں نے وہاں پر کیا ہے. مختلف فلاحی ادارے وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور میں خصوصی طور پر ملک ریاض صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، جنہوں نے کئی ٹرکس وہاں پر بھجوائے ہیں، کروڑوں روپے کی امداد. خدمت خلق فاؤنڈیشن، خدمت خلق کمیٹی، اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کا ادارہ ہے، MQM کا ہے، المصطفیٰ ویلفیئر آرگنائزیشن، فلاح انسانیت، بہت سارے ادارے ہیں. میں کسی کا اگر نام لینا بھول جاؤں تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن یہ فلاحی ادارے جو ہیں یہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں. وہاں پر موجود ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ان NGOs کو اللہ سلامت رکھے، ان کے تمام رہنماؤں کو جو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی 2 دن بعد وہاں جا رہے ہیں سامان لے کے. محمود سلطانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم راشن کے ٹرکس لے کر جا رہے ہیں وہاں پر. تو لیکن سب کو وہاں پہنچنا چاہیے، جو بھی وہاں پہنچ سکتا ہے اسے وہاں جانا چاہیے. اور خاص طور پر وہ جو 4200 گاؤں جہاں تک لوگ نہیں جا پا رہے ہیں، جو دیہات ہیں، جن کو سندھی میں براڑی کہتے ہیں، براڑی کے جو علاقے ہیں، جی جھوپڑا نشین لوگ، نے بتلایا فنڈز آتے ہیں کھائے چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر ادھر پہنچنا چاہیے اس جگہ پر، اور وہاں جا کر یہ امداد تقسیم کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے میں ایک مرتبہ قحط کی صورتحال تھی. آج میں نے اپنے کالم میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. تو بہت دن تک وہ قحط رہا تھا، بلکہ الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ کئی مہینوں تک مدینے میں، تبوک میں، یمن میں یہ قحط کی صورتحال رہی تھی. پورے خطے میں قحط سالی تھی. تو آپ کئی مہینوں سے اپنے گھر نہیں گئے تھے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی آپ نے اپنا دفتر قائم کر رکھا تھا، اور دفتر وہیں تھا امیر المومنین کا. وہیں سے آپ امدادی کارروائیوں کی نگرانی کیا کرتے تھے. ایک دن آپ اسلم کے ساتھ مدینے کی گلی میں جا رہے تھے، تو کونے پر آپ نے ایک کمسن بچی کو دیکھا جو بھوک سے انتہائی لاغر، اس کے گال پچکے ہوئے تھے اور کونے میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے اسلم کو دیکھا اور پھر بچی کو دیکھا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ کیا اسے بیت المال سے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا جو یہ اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ تو اسلم نے آنکھوں میں آنسو بھر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا کہ امیر المومنین، بات دراصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کی فکر میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ یہ آپ کی اپنی پوتی ہے، اور اس کو بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا دوسروں کو ملتا ہے. جس طرح دوسروں کے گال پچکے ہوئے ہیں، اس کے بھی پچکے ہوئے ہیں. ہم امیر المومنین کی پوتی کی وجہ سے زیادہ نہیں دیتے، اتنا ہی دیتے ہیں جتنا دوسروں کو مل رہا ہے. حضرت عمر آگے بڑھے، بچی کو پیار کیا، اور دنیا کے اس مضبوط ترین انسان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے،
اور وہ آنسو بھرے ہوئے انداز میں آگے تو بڑھے لیکن اپنا تاریخی جملہ دہراتے ہوئے بڑھے، اے عمر یاد رکھ تجھ سے ہر ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، اے عمر یاد رکھ تجھ سے ہر ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ روتے جاتے تھے دہراتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے دہراتے جاتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب حکمراں عوام کے لیے رویا کرتے تھے، اور آج یہ وقت ہے جب حکمرانوں کی وجہ سے عوام رو رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کے طلبگار ہوں۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔